بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اسلام جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا کی، جو ایک کامل اور مکمل دین ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک بلا کم و کاست پہنچایا، اور ہر وہ کام جو ہمارے لیے خیر کا باعث تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، اور ہر وہ کام جو ہمارے لیے شر کا باعث تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا اور اس سے ہمیں منع کر دیا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک میرا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، تم اسی کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی، اور میرے اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو، ورنہ تمہیں اللہ سے جدا کر دے گے۔ ذالکم وصاکم بہ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس کا تاکیدی حکم دیا ہے، لعلکم تتقون،
شاید تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو. یہ آیت کریمہ ہر مسلمان کو اس بات کی پابند کرتی ہے کہ وہ صراط مستقیم کو لازم پکڑے، ذرہ برابر اس سے ادھر ادھر نہ ہو، کیونکہ یہی انبیاء اور رسل کا طریقہ رہا ہے، اور یہی دنیا اور آخرت میں کامیابی اور ہماری نجات کا ضامن ہے. اس سے ذرا برابر دائیں بائیں ہونا یہ ہمارے لیے گمراہی کا باعث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی وضاحت فرمائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچی اور کہا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، اور پھر اس کے دائیں بائیں چند خطوط کھینچے، چند لکیریں کھینچی، اور آپ نے کہا ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے. پھر آپ نے آیت تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کوئی بھی طریقہ کتنا خوشنما، کتنا بھلا لگے، وہ ہمارے لیے گمراہی کا باعث ہے. اور اسی کو شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ جمعہ میں یہ فرمایا کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ بہترین بات کلام الہی ہے. وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بری باتیں، برے امور دین میں نئے ایجاد کردہ ہیں. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور دین میں ہر نیا ایجاد کردہ امر، ایجاد کردہ کام یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے کوئی ایسا کام کیا جس کا میں نے حکم نہیں دیا ہے تو اس کا وہ عمل مردود ہوگا، ناقابل قبول ہوگا. مشہور صحابی رسول، رازدار رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے طلبہ کو، اپنے شاگردوں کو یہ متنبہ کیا کرتے تھے کہ ہر وہ عبادت جس کا صحابہ کرام نے اہتمام نہ کیا ہو تم بھی اسے مت کیا کرو، اس لیے کہ اس سلسلے میں انہوں نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے. اس لیے اے قاریوں کے جماعت، اپنے بزرگوں یعنی صحابہ کرام کے طریقے کو اپناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اس اہتمام کے باوجود امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان پاکیزہ تعلیمات کو نظر انداز کر کے مختلف قسم کی بدعتوں میں اس طرح سے مبتلا ہو گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ناپید ہو چکی ہیں. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی. آپ نے فرمایا تھا، ما احدث قوم بدعہ الا رفعت سنہ مثلها، کہ جب کوئی قوم کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درمیان سے سنتیں چھین لیتا ہے، اسی کے مثل سنتیں چھین لیتا ہے. فتمسکم بالسنہ خیر من احداث بدعہ، اس لیے سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا، سنت پر مضبوطی سے گامزن رہنا، یہ بدعت ایجاد کرنے سے بہتر ہے. اور اس کی واضح مثال یہ شعبان کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جو مشروع کام تھے
وہ امت کی زندگی میں مفقود نظر آ رہے ہیں، اور اس کی جگہ پر مختلف قسم کی بدعتوں نے لے لیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے نہیں دیکھا، اور شعبان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں نفلی روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ ایک اور حدیث میں فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھنا محبوب تھا وہ شعبان کا مہینہ ہے، اور کبھی کبھی آپ رمضان سے اس کو ملا دیا کرتے تھے۔ بلکہ بعض روایتوں سے، صحیح روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے روزے رکھا کرتے تھے، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس کا ذکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا اتنا اہتمام کیوں کرتے تھے؟ اس کی وضاحت بھی بعض روایتوں میں آئی ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، میں یہ دیکھتا ہوں کہ جتنا آپ اس مہینے میں اہتمام کرتے ہیں، اس مہینے کا جتنا آپ اہتمام کرتے ہیں اتنا اور کسی مہینے کا آپ اہتمام نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر یغفل عنہ الناس بین رجب و رمضان، کہ یہ مہینہ چونکہ رجب اور رمضان کے درمیان میں واقع ہوتا ہے اس لیے لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے سے رہوں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان کے اہتمام کی دو وجہ بتائی گئی ہے، ایک تو یہ کہ لوگوں کی غفلت، اور دوسرے اعمال کی پیشی، چونکہ شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ آتا ہے اور رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہوتا ہے، اسی لیے لوگ اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے جس کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے لوگ شعبان میں عبادت سے غفلت برتتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسے وقت میں اللہ کی عبادت کروں جب لوگ غافل رہیں، اس لیے کہ غفلت کے اوقات یا ایام میں عبادت اور ذکر الہی کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز تمام نفلی نمازوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت لوگ میٹھی نیند میں مگن رہتے ہیں، عبادت سے غافل رہتے ہیں، اور اسی طرح سے بازار میں ذکر الہی کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ لوگ کاروبار میں مشغول رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں، اور غفلت کے اوقات میں، غفلت کے ایام میں ذکر الہی کی اہمیت کی دو بنیادی وجہ علماء نے ذکر کی ہے۔ پہلی یہ کہ غفلت کے وقت میں کیا ہوا عمل یہ عموماً پوشیدہ رہتا ہے، اور پوشیدہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے غفلت کے وقت میں کیا جانے والا عمل یہ نفس پر گرا گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے، اور نفس کی مخالفت میں کیا ہوا عمل خیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور نفس کی خواہشات سے باز رہا، نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ معلوم یہ ہوا
کہ اس مہینے میں مشروع جو چیز ہے وہ اس مہینے کا روزہ رکھنا ہے. لیکن میں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ اگر کوئی شخص 15 شعبان سے پہلے روزہ نہ رکھ سکا ہو تب پھر اس کے لیے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا بہتر نہیں. یعنی جو شخص 15 شعبان سے پہلے روزہ نہ رکھ سکا ہو اور اس کی عادت بھی نہ ہو عام مہینوں میں روزہ رکھنے کی, تو ایسے شخص کے لیے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا ممنوع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا انتصف شعبان فلا تصوموا, جب 15 تاریخ شعبان کی آ جائے تو پھر تم روزہ نہ رکھو. ہو سکتا ہے اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ تاکہ رمضان کے لیے اس کے اندر قوت اور توانائی باقی رہے, یا یہ کہ یہ شبہ نہ ہو کہ وہ رمضان کے استقبال کے لیے روزہ رکھ رہا ہے. لیکن اگر کوئی شخص 15 شعبان سے پہلے روزہ رکھتا رہا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں, وہ 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھ سکتا ہے. یا جس شخص کی عادت ہے کہ عام مہینوں میں ایام 20 کے روزے رکھتا ہے, یا ہر سوموار یعنی پیر اور جمعرات کے روزے رکھتا ہے, یا یہ کہ صوم داؤد رکھتا ہے, ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن روزہ رکھتا ہے, تو اس شخص کے لیے 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھنا مشروع ہے. یہ ہے اس مہینے کا مشروع کام جو آج امت کی زندگی میں مفقود نظر آ رہا ہے, اور اس کی جگہ پر مختلف قسم کی بدعتوں نے لے لیا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی پشت پناہی بعض دنیا دار علماء اور حکمراں کر رہے ہیں. اس لیے عام لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس مہینے میں مشروع اور سنت کیا ہے, اور وہ لوگ بدعتوں کو ہی سنت ان لوگوں نے بدعتوں کو ہی سنت سمجھ رکھا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن, اس کی بھی کوششوں کا بڑا دخل ہے, یعنی شیطان کا, جو ہمیں یہ خوش فہمی میں رکھتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء جو یہ کہہ رہے ہیں کیا وہ غلط کہہ رہے ہیں, اور اتنے سارے لوگ جو اس پر عمل کر رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کیا وہ سارے لوگ غلطی پر ہیں. اس طرح کے وسوسوں سے وہ ہمیں حق سے دور رکھتا ہے, اور اس بات کو بھلائے رکھتا ہے کہ غلطی سے معصوم ذات صرف انبیاء کرام کی ہے, اور ہر طرح کی غلطی نقص عیوب سے پاک ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اکثریت کسی معاملے میں بھی حجت نہیں, خاص طور پر دینی معاملات میں, وہاں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہی حق کا معیار ہے جو قرآن کی شکل میں ہو, یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کر دی ہو. قرآن کریم میں اس حقیقت کو متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, کہ اگر آپ اکثریت کی اتباع کریں گے تو آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ, آپ کے خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لا سکتے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, اللہ پر ایمان لانے والے اکثر لوگ تو مشرک ہوتے ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہوتے ہیں. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا, لوگوں کی اکثریت ظن اور خیال کی اتباع کرتی ہے. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا, جبکہ ظن اور خیال حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آ سکتی. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ, اکثر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے. یہ تمام آیات اس بات پر دلیل ہیں کہ اکثریت کسی بھی معاملے میں حق اور باطل کا معیار نہیں بن سکتی, بلکہ اکثریت تو حق کا معیار, درستگی کی علامت اس جمہوری نظام میں سمجھی جاتی ہے جس میں سروں کو گنا جاتا ہے اور سروں میں جو کچھ ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا. اس لیے اکثریت کا کسی قول یا عمل پر عمل پیرا ہونا اس کے اختیار کرنے کی دلیل نہیں ہے. یہ نہیں کہ جس چیز پر اکثریت عامل ہو وہ چیز حق ہے, اس کو ہم قبول کر سکتے ہیں, اور اقلیت ہمیشہ باطل پر ہوتے ہیں. آج 15 شعبان ہے,
یہاں تو اس کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جاتا، لیکن بر صغیر میں اس تہوار کو مذہبی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، اور امت کے تقریباً تمام شیعہ اور سنی فرقے اس رات کو رحمت اور برکت والی رات مانتے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں سال کے تمام اہم فیصلے فرماتا ہے۔ چنانچہ اس رات کو خاص طور پر عبادت کی جاتی ہے، قبروں کی زیارت کی جاتی ہے، دوسرے دن کا روزہ رکھا جاتا ہے، آتش بازی اور چراغاں کیا جاتا ہے، حلوے اور پوری پکائی جاتی ہے۔ الغرض، جب سے خود دین سمجھنے کا رجحان، خود سے دین کو سمجھنے کا رجحان ہمارے درمیان سے کم ہوتا گیا، اس طرح کی بدعات اور خرافات کو مقبولیت حاصل ہوتی رہی۔ آئیے ہم دیکھیں کہ قرآن میں رحمت اور برکت کی رات کس کو کہا گیا ہے۔ ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں صرف ایک رحمت اور برکت کی صرف ایک رات کا ذکر ملتا ہے، اور وہ شب قدر ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں فرقہ پرستی کو ہی اسلام سمجھا جاتا ہے، اور خود سے تحقیق کر کے حق پر عمل کرنے کے بجائے فرقے اور ان کے مولیوں کی اندھی تقلید کی جاتی ہے، اس لیے سورہ دخان کی وہ آیت جس میں شب قدر کا ذکر ہے شب برات سے منسوب کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس رات کی فضیلت قرآن میں ذکر کی ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ سورہ دخان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اور اس کی صحیح تفسیر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ بے شک ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا اور ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں حکمت پر مبنی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں شب برات کا ذکر ہے، جبکہ قرآن کی بہترین تفسیر وہ ہے جو خود قرآن کرتی ہو۔ آئیے ہم دیکھیں کہ قرآن کس مہینے میں اور کس رات میں نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا فیصلہ لے کر نازل ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم رمضان کے مہینے میں نازل ہوا اور شب قدر میں نازل ہوا، نہ کہ شب برات میں نازل ہوا، جو کہ شب قدر جو کہ رمضان میں ہے، نہ کہ شب برات میں جو کہ شعبان میں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ میں سورہ دخان کی آیت میں شب قدر کا ذکر ہے، نہ کہ شب برات کا ذکر ہے۔ اس رات میں مختلف قسم کی بدعتیں کی جاتی ہیں، جیسے مختلف مخصوص قسم کے عبادات کیے جاتے ہیں، قبروں کی زیارت کی جاتی ہے، 15 شعبان کا روزہ رکھا جاتا ہے، اور آتش بازی، چراغاں اور حلوے اور پوری پکائے جاتے ہیں۔ پہلی 3 چیزوں کی دلیل میں ایک مشہور روایت بیان کی جاتی ہے۔ ہر تقریر میں، ہر کتاب میں، ہر اخبار میں، میڈیا پر 15 شعبان کی فضیلت میں اس حدیث کو ضرور ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر گم پایا، میں آپ کی تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع سے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا تم یہ ڈرتی تھی
کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول، میں یہ سمجھی تھی کہ آپ اپنے کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اور یعنی 15 شعبان کی رات میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اور قبیلہ کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور حدیث کو ذکر کرنے کے فوراً بعد انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں نے امام بخاری کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ اس حدیث کو عروہ سے بیان کرنے والے، عروہ سے روایت کرنے والے راوی یحییٰ بن ابی کثیر ہیں، جن کی سماعت یعنی ان کا سننا عروہ سے ثابت نہیں۔ پھر یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کرنے والے حجاج ہیں، اور حجاج کی بھی تابع سماع یحییٰ بن کثیر سے ثابت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ محدثین کرام کبھی کبھی اپنی کتاب میں ضعیف روایتیں بھی اس غرض سے لاتے ہیں تاکہ لوگ متنبہ ہوں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، بیان کرنے کے لیے ضعیف روایتوں کو ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام ترمذی، امام ابن الجوزی، علامہ البانی، ابن باز، ان تمام علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ اکثر بقی جایا کرتے تھے، رات کے وقت جایا کرتے تھے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے یہاں رات گزارنے کی باری ہوا کرتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے پہر قبرستان جایا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، السلام علیکم دار قوم مومنین وإنا وإياكم متواعدون غدا وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد۔ اس حدیث سے جو ثابت ہوتا وہ یہ کہ فوت شدگان جنہوں نے حق پر جان دی ہو ان کے لیے مغفرت کرنے کے لیے قبرستان جایا جا سکتا ہے۔ اور ایک دوسری حکمت بھی بیان کی گئی ہے قبرستان جانے کی کہ وہاں جا کر آدمی کو آخرت کی یاد آتی ہے۔ وہاں پہ آدمی جاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ لوگ تنگ و تاریک ویرانے میں، تنگ و تاریک کوٹھری میں، گڈھے میں پڑے ہوئے ہیں اور بوسیدہ ہڈیوں کے شکل میں ہو چکے ہیں۔ وہاں جا کر آدمی جب یہ سوچ، اور ایک دن ہمیں بھی یہیں پہ آنا ہے، تو وہاں جا کر آدمی کو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ قبر کی زیارت کے دو مقصد بتائے گئے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی خاص دن مخصوص نہیں کیا گیا۔ پورا سال قبروں کی زیارت سنت ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ پورے سال میں دن کو زیارت تو کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، جب یہ رات آتی ہے تو اس رات میں بڑے اہتمام کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں، یہاں تک کہ عورتیں بھی بے پردگی کے ساتھ قبرستان جاتی ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے قبرستان جانے سے منع کیا ہے۔ دوسری حدیث یہ پیش کی جاتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جب 15 شعبان ہو تو اس کی رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ یہ روایت بھی انتہائی ضعیف بلکہ موضوع ہے، گڑھی ہوئی ہے۔ اس حدیث میں ایک راوی اسحاق بن ابی صبرہ ہے، اس کے بارے میں امام احمد اور یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ وہ حدیثیں گڑھا کرتا تھا، گویا کہ یہ حدیث بھی من گڑت اور ناقابل اعتبار ہے۔ بعض لوگ اس رات میں مخصوص قسم کی عبادت کرتے ہیں جس کا نام صلاۃ الخیر رکھتے ہیں، اور اس کے دو طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ 100 رکعت ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ 10 رکعت ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 بار سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اس پر اللہ تبارک و تعالی 100 بار نظر رحمت کرے گا، اور ہر بار نظر رحمت سے اس کی 70 ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور معمولی قسم کی ضرورت یہ کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کے باطل ہونے میں ذرا بھی شبہ نہیں، اس لیے کہ یہ حدیث کسی بھی حدیث کی مشہور کتاب میں ذکر نہیں، بلکہ علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث باطل ہے، اور امام ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اس حدیث کے من گھڑت ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ ایک اور بدعت جو اس رات میں کی جاتی ہے وہ چراغاں اور آتش بازی ہوتی ہے، جو یقیناً یہ مجوسیوں اور ہندوؤں کی مشابہت ہے۔ جس طرح سے ہندو دیوالی میں اپنے گھروں کو، گلیوں کو، دکانوں کو سجاتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں میں بھی یہ بدعت رائج ہو چکی ہے، اور ہندوستان سے باہر یہ بدعت مجوسیوں کے تقلید میں ایجاد ہوئی ہے۔ امام ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان سے باہر یہ چیز مجوسیوں کی بدعت میں ایجاد ہوئی، مجوسیوں کے نقالی میں یہ بدعت ایجاد ہوئی ہے، اور لوگوں نے، بدعتیوں نے جو دین میں نیا کام ایجاد کر کے شریعت کے حدود سے تجاوز کیا اور مجوسیوں کے طریقے پہ چلنے لگے اور دین کو کھلواڑ بنا لیا ہے، ان میں سے 15 شعبان کی رات کو آتش بازی ہے، جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اصل میں اس کے موجد برامکہ تھے، جو کہ اصلاً مجوس تھے۔ جب وہ اسلام لائے تو اپنے پرانے طریقے پہ باقی رہے، اور انہی سے مسلمانوں کے اندر یہ چیز پائی جانے لگی، اور بعد میں مسلمانوں میں یہ چیز اتنی بڑھ گئی کہ اسے دین سمجھا جانے لگا۔ اور ایک آخری چیز جس پر تنبیہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں وہ یہ کہ اس رات، اس دن خاص طور پر حلوے اور پوڑیاں پکائی جاتی ہیں، اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اس دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ٹوٹ گئے تھے، اور آپ نے اس دن حلوہ کھایا تھا۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت غزوہ احد میں ٹوٹے تھے، اور غزوہ احد مورخین کا اتفاق ہے کہ غزوہ احد شوال میں پیش آیا تھا، نہ کہ شعبان میں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی، جب انہیں یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے تھے، تو انہوں نے فرط غم سے نڈھال ہو کر کے اپنے دانت بھی توڑ لیے، اور انہوں نے حلوہ کھایا۔ اس لیے ان کی یادگار کے طور پر ہم حلوہ کھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس واقعے کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام سے زیادہ جانثار اور کون ہو سکتا ہے؟ خود غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے دفاع کرتے ہوئے 7 انصار شہید ہوئے، آپ کے سامنے شہید ہوئے، لیکن صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی اس طرح اپنے لازوال محبت کے اظہار کا طریقہ نہیں سوجا کہ وہ اپنے دانت توڑ لیں، اور پھر اچھے بھلے دانت کو توڑنا یہ اپنے نفس کے ساتھ زیادتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے نعمت کی ناشکری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ شریعت میں مسنون روزے، مسنون عبادتیں اتنی کثرت سے ہیں کہ اگر ایک مسلمان صرف ان کو اختیار کر لے تو دنیا اور آخرت میں اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ ان ثابت شدہ سنتوں کو چھوڑ کر کے بدعتوں کو ایجاد کرنا، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جو سنت کو مٹاتے ہیں اور بدعت کو زندہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چند حقائق تھے۔ اگر ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے تو ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم اپنے دوست، احباب، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو آگاہ کریں اور اس بدعت سے دور رکھنے کی کوشش کریں، کم سے کم ان کے اوپر ان حقائق کو واضح کریں۔ اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی شخص آپ کے دروازے پر شب برات کے حلوے کی پلیٹ لے کر آئے تو اس کو لپک کر قبول کرنے کے بجائے آپ محبت اور نرمی سے سمجھائیں کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر وہ نہ مانے تو آپ شکریہ کے ساتھ اس کو یہ کہہ کر واپس کر دیں کہ آپ نام نہاد تیوہاروں کا حصہ، تیوہاروں اور رسومات کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اس لیے کہ صرف مومن کا یہ کام نہیں کہ خود نیکی حاصل کرے، جنت حاصل کرے اور دوسروں کو برائیوں سے نہ روکے، بلکہ اس کا یہ بھی کام ہے کہ دوسروں کو بھی برائیوں سے روکے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالص دین تمام بدعات، تمام رسومات سے پاک ہو کر کے انسانیت تک پہنچے۔ اسی میں ہم تمام کی بھلائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق پر قائم رہنے
اور سنت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام قسم کی بدعتوں سے دور رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.